حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخص ہیں. اس حدیث کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں دو شخص آ گئے. ان دونوں نے آ کے اکٹھے کلمہ پڑھ لیا, اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے ایک ہی وقت میں. یعنی سمجھ لو کہ وہ دونوں کلاس فیلو تھے, ایک ہی وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا. ایک جو تھا وہ اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کرتا تھا, اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کرتا تھا. دوسرا جو تھا وہ کم کرتا تھا اللہ کی عبادت. یعنی ایک عمل میں تیز تھا, دوسرا عمل میں تھوڑا کم تھا. تیزی سے اللہ کا عمل کرتا تھا, اچھا عمل کرتا, نیکی کرتا تیزی سے. دوسرا جو تھا وہ بیچارہ وہ تھوڑا کم تھا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شہید ہو گیا جو تیزی سے نیک عمل کرتا تھا. وہ کیا ہو گیا؟ ایک غزوے میں شہید ہو گیا. جو دوسرا تھا جو کم عمل کرتا تھا وہ 1 سال بعد فوت ہوا. 1 سال بعد فوت ہوا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں. کہاں کھڑا ہوں؟ جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں, اور میں نے ان دو کو جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا. میں خود بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں, اور وہ جو دو صحابی تھے, ایک تیزی سے نیک عمل کرتا تھا, دوسرا کم کرتا تھا, اور ایک شہید ہو گیا, دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جنت کے دروازے کے پاس دیکھا. یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خواب سنا رہے ہیں. میں نے انہیں جنت کے دروازے کے پاس دیکھا. کہتے ہیں کہ جنت سے ایک فرشتہ نکلا جو 1 سال بعد فوت ہوا نا. اس فرشتے نے اسے بلایا کہ جنت میں داخل ہو جا, جنت میں داخل ہو جا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا. جو پہلے فوت ہوا تھا وہ تیزی سے اللہ کا نیک عمل کرتا تھا, اور وہ شہید بھی ہوا تھا. حالانکہ شہید کا رتبہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جو شہید ہوا کہ تیزی سے نیک عمل کرتا تھا, فرشتہ اسے بلاتا جنت میں پہلے, لیکن فرشتے نے اسے بلایا جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا. کہ تھوڑی دیر گزری, پھر ایک جنت سے فرشتہ نکلا, اس نے اس دوسرے کو بلا دیا کہ تم بھی جنت میں داخل ہو. مجھے اس فرشتے نے کہا کہ آپ چلے جاؤ, ابھی آپ کا وقت نہیں ہے جنت میں جانے کا, کیونکہ آپ حیات ہیں. یہ دونوں تو دنیا سے چلے گئے تھے, اس لیے یہ دونوں جنت میں پہنچ چکے ہیں. لہذا تم چلے جاؤ, تمہارا ابھی جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا کیونکہ میرا خواب تھا. کہتے صبح جس وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ خواب ہر کسی کو بتا دیا, ہر صحابی کو بتا دیا, ہر ساتھی کو بتا دیا. کہتے ہیں میرے خواب کا بڑا چرچا ہو گیا, بڑا ہی چرچا ہو گیا, اور ہمیں تعجب ہوا کہ یار بات عجیب ہے کہ جو پہلے شہید ہوا تھا, حالانکہ وہ تیزی سے نیک عمل کرتا تھا, چاہیے تو یہ تھا کہ اسے وہ پہلے جنت میں جاتا, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شہید بھی ہوا کہ تیزی سے نیک عمل بھی کرتا تھا, وہ پہلے جنت میں جاتا, اور جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں جاتا. لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ پہلے جنت میں پہنچ گیا, جو شہید ہوا ہے تیزی سے نیک عمل کرتا تھا وہ بعد میں گیا. یہ بات چلتی 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 اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. یہ بات کہاں تک پہنچی؟
اللہ کے محبوب تک پہنچ گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو بلایا, سارے صحابہ کو بلایا کہ تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ جو شہید ہوا تھا تیزی سے نیک عمل کرتا تھا, اور تم اس بات کا تعجب کر رہے ہو کہ وہ پہلے جنت میں جاتا, وہ پہلے جنت میں جاتا, جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں جاتا. اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ تمہاری یہ جو ہے نا پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ شہید پہلے جاتا کیونکہ وہ تیزی سے نیک عمل کرتا تھا, جو دوسرا تھا وہ بعد میں جاتا. اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ ان دونوں کے رمضان برابر تھے, کیونکہ یہ دونوں کلاس فیلو تھے, دونوں نے اکٹھے کلمہ پڑھا تھا. جب یہ شہید ہوا اس وقت ان دونوں کے رمضان المبارک برابر تھے. اب یہ شہید ہو گیا, اللہ نے پھر اس کو 1 سال کا ٹائم دے دیا, 1 سال کی مہلت دے دی, اور پھر اس کی زندگی میں ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا. پھر ایک بار اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا, اور اس جو فوت ہوا صحابی اس نے رمضان المبارک کا جو مہینہ پا لیا. ظاہری بات ہے کہ اس رمضان المبارک کا پہلا عشر رحمت ہی رحمت ہے, دوسرا مغفرت ہی مغفرت ہے, اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. اور اس صحابی نے رمضان المبارک کے اندر ظاہری بات ہے نمازیں بھی پڑھی تھی, نمازیں بھی پڑھی تھی, قرآن کی تلاوت بھی کی تھی, ذکر و اذکار بھی کیا تھا, رب کی عبادت بھی کی تھی. اس نے اس سے زیادہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا. اس صحابی نے اس سے ایک زیادہ رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا, اور رمضان المبارک کی برکت سے یہ پہلے جنت میں پہنچ گیا. یہ رمضان حالانکہ وہ شہید کا رتبہ آپ کو پتہ کتنا ہے, لیکن رمضان المبارک کا مہینہ پا لینا ہی بڑی غنیمت ہے, بڑی دولت ہے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا ہے, سبق دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پا لینا یہ بڑی دولت ہے, بڑی غنیمت ہے. ہم تو اس مہینے کی قدر نہیں کرتے, اس مہینے کی قدر نہیں کرتے رمضان المبارک کی. یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا مہمان مہینہ. اجا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ یہ رب کا مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے, تو ہم اس کی قدر بھی نہیں کرتے.